اسمبلی کی کاروائی، اس میں بدماشی بھی کی، غنڈہ گردی بھی کی، طوفان بدتمیزی بھی مچایا، مقدس ناموں کے صفحات کو پھاڑ کے بے حرمتی بھی کی گئی، لیکن اینڈ میں پھر ذلیل ہو کر مونچھوں والا باندر اور 16ویں گریڈ کی لومڑی کا لقب لے کے جو ہے وہ یہاں سے رسوا ہو کے وہ یہاں سے نکلے۔ اور مطالبہ کیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو۔ آج پوری قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر، ہزاروں دفعہ ہماری طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ لیگل پوزیشن اس وقت اس پورے ایشو کی کیا ہے۔ اس پورے ایشو کی لیگل پوزیشن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے جس کی کل پیشی ہے۔ یہ اس کی لیگل پوزیشن ہے۔ اس کی لیگل پوزیشن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے 11 تاریخ تک گورنر کے حکم کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا، چودھری پرویز لائی صاحب سے ایک کمٹمنٹ لی اور 11 تاریخ تک کی سٹے دے کر جو ہے وہ 11 تاریخ کی پیشی اناؤنس کی ہوئی ہے، جس میں دونوں طرف کے وکلاء کو اور پارٹیز کو بلایا ہوا ہے کہ آپ ڈیٹیل سے آ کے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں۔ موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب 2 اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں، 41واں اور 42واں، گورنر جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے 43واں تیسرا اجلاس نہیں بلا سکتا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ گورنر نے جب بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا ہے تو اس نے اسپیشل اجلاس سمن کرنا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کہنا ہے گورنر نے، تو اس نے وزیر اعلیٰ آفس کو ایڈریس کرنا ہے، اس نے اسپیکر کے آفس کو ایڈریس نہیں کرنا۔ ہمارا یہ 3 موقف ہیں۔ ان 3 موقف کو دیکھتے ہوئے اسپیکر اسمبلی نے، جو اسپیکر کے آفس کو جو ہے وہ گورنر کا لیٹر آیا، وزیر اعلیٰ کو نہیں آیا، وزیر اعلیٰ کو نہیں کہا گیا اس کے آفس کو یا اس کو ڈائریکٹ، یہ اسپیکر کو کہا گیا، تو اسپیکر نے پنجاب اسمبلی رولز اینڈ پروسیجرز 1997 کے مطابق، جس میں ایک شک ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایمبیگوس ہو، سسپیشیس ہو، اس میں کلیئرٹی نہ ہو، تو اسپیکر کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی رولنگ حرف آخر تصور کی جائے گی۔ اب اسپیکر نے یہ دیکھا کہ گورنر اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہے، لیٹر جو ہے وہ اسپیکر کو لکھ رہا ہے اور اسپیکر کے آفس کو ایڈریس کر رہا ہے۔ قانون میں پہلے اور روایت میں پہلے جو ہے وہ پاکستان کی اور پنجاب کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، کوئی ایگزامپل، کوئی نظیر۔ تو اس ایمبیگوس صورتحال کو دیکھ کے اسپیکر اسمبلی سبطین خان صاحب نے اس کو اوپر رولنگ دے دی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ قانونی پوزیشن ہے۔ اس ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے پھر سارا کیس چلا گیا لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اب یہ پریجوڈس ہے یہ کیس۔ میں حیران ہوں وزیر لا قانونیت کے اوپر، اس رانا ثناء اللہ کے اوپر، جس نے پتہ نہیں LLB کی ڈگری بھی جو ہے وہ بیک بینچز میں بیٹھ کے، یا شاید کوئی جعلی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے LLB کی، قانون اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے، قتل و غارت گری کرنا اس کا شوق ہے، غنڈہ گردی کرنا اس کا شوق ہے، قبضے کرانا اس کا شوق ہے، کرائے کے قاتلوں کو پالنا اس کا شوق ہے، اور دوسرا وہ چھوٹو سپارکل جو ہے وہ چھوٹو تارڑ، عطا تارڑ۔ میں حیران ہوں، ٹھیک ہے یار، دادا ابو آپ کے جسٹس تھے، لیکن دادا ابو نے قانون کے اندر قانون کو جو ہے وہ گندا کرنے اور بگاڑنے کی جو ہے وہ روایات جو قائم کی تھی، آج ان کا پوتا بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اور بھائی عدالت نے 11 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ درست تھی یا گورنر کا اقدام درست تھا۔ اس سے پہلے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پہ، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسمبلی کے اندر یہ ساری غنڈہ گردی اور یہ بدماشی کل کی، اور آج بھی جو آپ کا کرنے کا پروگرام ہے، وہ آپ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت کا جناب آپ خدمت کر رہے ہیں؟ ہم تو تیار ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اگر فیصلہ کرے گی ہمارے خلاف تو ہمارے پاس اگلا مرحلہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ بھی اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ جو عدالتوں کے فیصلے چاہے ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں پسند نہیں ہے،
ہم ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ دے گی, سپریم کورٹ کا بھی ہم پورا پروسیس جناب کمپلیٹ کرنے کے بعد سنگل بینچ, ڈبل بینچ, فل بینچ, جو پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ جب عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور پتہ ہے, وزیر لا قانونیت کو بھی پتہ ہے, چھوٹو تارڑ کو بھی پتہ ہے, یہاں پہ جتنے آل شریف کی ذاتی کاسا لیسی کرنے والے ممبران اسمبلی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. لیکن شوق ہے اور چسکا لینے کے لیے انہوں نے بدماشی بھی کی, چسکا لینے کے لیے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی کریٹ کیا اسمبلی کے اندر. اسپیکر کے پاس اختیار حاصل ہے کہ کل جس نے بھی لا قانونیت کی اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے, جو اسپیکر کا رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے. لیکن ابھی تک اسپیکر نے وہ ایکسرسائز نہیں کیا. تو میری گزارش ہے نون لیگ کے قائدین پہ کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کا با دیکھ, ذرا احتیاط کے ساتھ. قانون کلا تسی نہیں پڑھا آیا, اور بولنا اور جناب زبان, کلام اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہر قسم کی جناب دھوس, دھاندلی, دبش صرف آپ ہی نہیں جانتے, ساروں کو پتہ ہے. ہم بھی سیاست کے سارے مراحل طے کر کے آئے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ اور پریکٹیکل پالیٹکس. یہاں پہ جتنے ممبران اسمبلی ٹریجری بینچز کے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے. لیکن ہم قانون کے اور اخلاق کے پابند ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑائی جائیں. جہاں تک اعتماد کے ووٹ کی بات ہے, گورنر نے غلط طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا. ہم گورنر کے اس انلیگل ایکٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. 41واں 42واں اجلاس چل رہا ہے, گورنر کو کہو خدا کا واسطہ پہلے 41واں اجلاس تو جو ہے وہ پروروگ کر لو. ابھی تک 41واں اجلاس پروروگ نہیں کیا انہوں نے. 42واں چل رہا ہے, 41واں چل رہا ہے, تم 43واں اجلاس نہیں بلا سکتے. تو اس وجہ سے میری نون لیگ کے ان قائدین کو, وزیر لا قانونیت اور چھوٹو تارڑ جن کو بڑا شوق ہے یہاں پہ اپنے حق میں نعرے مروانے کا, انجمن ستائش باہمی بنا کر وہ بیچارے سارے ایم پی ہیں ان کی انگلی پہ ناچ رہے تھے, جنی تیری مرضی نچا سوڑیا, ان کو خوش کرنے کے لیے. اور میں نے وہ 1 گھنٹہ ان کی شیر اور ان کی جناب کے نعرے سن کے, اور پھر جو غنڈہ گردی, بدماشی اور لا قانونیت اور جناب مقدس صفات کی بے حرمتی دیکھنے کے بعد جب میں نے کھڑے ہو کے آئینہ دکھایا کہ اصل میں یہ شیر نہیں, ایک مونچھوں والا باندر ہے اور ایک 16ویں گریڈ کی لومڑی ہے, تو جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ سے لے کے اور باقی لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا, بڑا پاؤں جناب انہوں نے پٹھائے جناب. لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ آپ نے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے 21 قوانین پاس ہوئے, لا میکنگ ہو رہی ہے, پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, جو آپ کا اصل فرض ہے, جس کے لیے آپ ٹی اے ڈی اے اور تنخواہ لیتے ہیں. آپ نے اس کو سبوتاژ کیا, آپ نے لا قانونیت کا مظاہرہ کیا. ان 2 بندوں نے, 2 شیطانوں نے اور شریروں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی سپرویژن میں, اس کے اوپر تو آپ نے کوئی غم اور غصے کا اظہار نہیں کیا. تو جناب والا میری گزارش ہے کہ آج بھی اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو آپ کوئی نیک نامی نہیں کمائیں گے, بدنامی آپ کے کھاتے میں آئے گی. اور دوسرا اور آخری ایشو, آج الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب اور باقی قائدین, ان کا قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. صورتحال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 جوزڈکشن آف ہائی کورٹ, اس کے تحت ہم اس کیس میں پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اس نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی نہ کوئی گرفتاری, نہ کوئی وارنٹ گرفتاری اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. پھر دوسری چیز یہ کہ اس کیس کی پیشی 17 جنوری کی تھی, لیکن الیکشن کمیشن کا انٹینشن یہ دیکھیں کہ انہوں نے یکدم اس کو 10 تاریخ رکھ کے اور جناب اپنی طرف سے فیصلہ دے دیا کہ جناب قابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے. پہلی تو یہ ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت, اس کے تحت انشاءاللہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ایکٹ جو ہے یہ بیڈ انٹینشن کے اوپر مبنی ہے. الیکشن کمیشن ہمارے ان ایشوز کے اوپر تو فوراً ایکشن لیتی ہے. کل ٹی وی چینلوں میں چل رہا تھا جی, فیاض الحسن چوہان کے بیان کا نوٹس لے لیا. کیوں کہ جناب ہم نے یونین کونسل کی جو حد بندی ہے
اس کے حوالے سے اپنی اپریہنشن رکھی. مجھ سمیت میں نے پنجاب کے اکثر ایم پی اے سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کے حلقوں کی جو حد بندی ہوئی ہے اس میں کیا صورتحال ہے. ساروں کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی بے ڈھنگی قسم کی جناب حد بندی کی گئی ہے. ایک علاقہ جو ہے وہ اگر 2 علاقوں میں 25-25 میل دور 30-30 میل دور جناب کا علاقہ جو ہے وہ ایک یونین کونسل کے اندر شامل کر دیا گیا جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے اس علاقے کا اس یونین کونسل کی باقی آبادی کے ساتھ. اس قسم کی اور بہت سی جناب ڈسکریپنسیز ہیں جو یونین کونسل کی حد بندی کے اندر ہوئی. ہم نے اس کے اوپر آبجیکشن کریٹ کیا. بینگ اے پولیٹیشین الیکشن ہم نے لڑنا ہے, سیاست ہم نے کرنی ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ الیکشن حد بندیاں کنسٹیچوئنسیز اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں. ہم نے رائے دی تو اس کے اوپر جناب بڑا ریئیکشن آتا ہے. اسی طریقے سے پارٹی کی باقی لیڈرشپ بھی اگر الیکشن کمیشن کے ان ایکٹس کے اوپر کوئی گفتگو کرتی ہے تو اس کے اوپر بڑا فوری طور پہ جناب ریئیکشن آتا ہے. لیکن یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیا یہ دیکھے گا کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر پچھلے 9 مہینوں میں جو پولیس فورس اندر لا کے پارلیمنٹیرین کو مارا پیٹا گیا اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ دیکھے گی کہ اعلیٰ عدالتوں کا یہ فیصلہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پابند ہے؟ اس نے پی ٹی آئی, اس نے نون لیگ, اس نے پیپلز پارٹی, تینوں کے کیسز کا فیصلہ ایک دن اکٹھے کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے وائلیشن کرتے ہوئے صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ کر دیا اور ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پینڈنگ ہے. کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ تو میں الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی مذمت بھی کروں گا اور اس کو انشاءاللہ ہم عدالت کے اندر آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت اس کو ہم جناب چیلنج بھی کریں گے. بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے ہمارے رانا ثناء اللہ اتنا بڑا حاجی نمازی تو ہے نہیں ہے کہ اس کی بات کے اوپر آپ جناب کہیں کہ سارے آمنہ و صدقنا کہتے ہیں. جو اس کے کرتوت ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. اس کی بات کے اوپر تو جناب نہ میں یقین کروں گا نہ پاکستان کی عوام یقین کرے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, ہمیں نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے. اور اب ایشو نمبرز کا ہے ہی نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ کے حوالے سے یہ جو اپنے پھیپڑے پھاڑ پھاڑ کے جناب رانا ثناء اللہ کی اور چھوٹو تارڑ کی کاسا لیسی کرتے رہے بیچارے بڑے ریسپیکٹیبل ممبران اسمبلی, بڑے اچھے خاندانی قسم کے ارکان اسمبلی, ان سے میں پوچھوں گا کہ جب عدالت نے کل فیصلہ کرنا ہے, پیشی ہے کل عدالت میں اس کیس کی, عدالت نے سب کچھ جناب اس کو ہیلڈ کیا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, کیسے ہم اعتماد کا ووٹ لے سکتے تھے کل؟ آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی شہری کو جو قانون کو نہیں بھی جانتا اس کو پتہ ہے کہ جب عدالت نے سٹے دے کے معاملات کو روک دیا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو آ کے دونوں پارٹیوں نے ہمارے سامنے آنا ہے, ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوگی اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا اسی پیشی اس سے اگلی پیشی یا جب بھی فیصلہ کرے گی عدالت, تو اس سے پہلے ہم کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اس پورے ایشو پہ؟ ہم نہیں